السلام علیکم، میرا نام ہے مظفر سلطان اور آج ہم جو پوئم پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے اوزیمنڈیاس۔ اوزیمنڈیاس ایک گریک ورڈ ہے اور یہ مصر کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام فرعون تھا، ان کے حوالے سے یہ نام ہے۔ اور یہ جو نام ہے اوزیمنڈیاس، یہ گریک ورڈ میں فرعون کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پوئم ہے اس کے پوئٹ ہیں پرسی بش شیلی، یہ انگلش کے رومانٹسزم پیریڈ کے ایک پوئٹ تھے، اور یہ جو پوئم ہے یہ سونٹ ہے، اور سونٹ جو ہے یہ 14 لائنز کی پوئم کو کہا جاتا ہے، چھوٹی سی پوئم ہے۔ تو چلیں اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I met a traveler from an antique land، میں ایک قدیم دنیا کے یا قدیم علاقے کے ایک مسافر سے ملا۔ Who said، اس نے کہا two vast and trunkless legs of stone stand in the desert، کہ میں نے کیا دیکھا، دو بے دڑ اور بڑی قسم کی ٹانگیں پتھر سے بنی ہوئی صحرا میں ریت پر کھڑی دیکھی۔ Near them، ان کے قریب، on the sand، ریت کے اوپر، half sunk a shattered visage lies، کہ half sunk یعنی آدھا دھنسا ہوا زمین پہ، آدھا ڈوبا ہوا ایک چہرہ دیکھا جو کہ ریت میں ڈوبا ہوا تھا، چہرہ بکھری ہوئی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ whose frown، اس کے جو چہرے کے تیور تھے، تاثرات تھے، اینڈ wrinkled lips، اور اس کے جو ہونٹ تھے وہ سکڑے ہوئے یا جھریوں والے تھے، اینڈ sneer of cold command، اور اس کے چہرے پر بڑی کولڈ قسم کی کمانڈ تھی۔ یہاں پر جو کولڈ ورڈ ہے یہ نیگیٹو میں یوز ہے، یعنی کافی غرور والی ایک سمائل والا حکم تھا، ٹھیک ہے، جس طرح کوئی حکم دے رہا ہے بڑے طنزیہ انداز میں۔ ٹیل دیٹ، یہ ہمیں بتاتا ہے، اٹس اسکلپٹر ویل دوز پیشن ریڈ، کہ جو اس کا مجسمہ ساز تھا اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں ان کو ریڈ کیا۔ which yet survive، جو کہ ابھی تک قائم ہیں، سروائیو کر رہے ہیں یعنی باقی ہیں۔ stemmed on these lifeless things، جو مجسمہ ساز ہے اس نے کیا کر دیا، جو بھی اس کے ایکسپریشنز وغیرہ تھے ان سب کو سٹیمپ کر دیا، یعنی مہر لگا دی، محفوظ کر دیا اس بے جان سے مجسمے کے اوپر۔ the hand that mocked them، وہ ہاتھ جنہوں نے اس طنز کو بنایا، یعنی طنزیہ قسم کی جو سمائل ہے یا اس کے جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں ان سب کو اس کے اوپر کیا کر دیا، بنا دیا۔ اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیڈ، اور وہ دل جس نے اس کو قائم کر دیا، یعنی معجزانہ طور پر اس کو بھر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی پہلی 8 لائنز ہیں، اور ابھی جو اس کی نیکسٹ 6 لائنز ہیں ہم اس کو پڑھیں گے، اور یہ جو پہلی 8 لائنز ہوتی ہیں ان کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اور اس پوئم کے اینڈ پہ آپ کو مزید پوئٹری کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا، جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پیپروں کے حوالے سے کافی اہم ہیں۔ چلیں جی، ابھی ہم اس کی جو 6 آخری لائنز ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر، جو اس کے نیچے پایدان تھا اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی، وہاں پر یہ الفاظ نمایاں تھے۔ جو اس کا پیڈسٹل تھا وہاں پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ظاہر ہو رہے تھے، مائی نیم از اوزیمنڈیاس، میرا نام ہے اوزیمنڈیاس یعنی فرعون، کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا اس میں بڑا غرور جو ہے نا یہاں ہے، اس جو تختی پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کنگ آف کنگز، جس طرح کچھ لوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرا نام ہی کافی ہے، اسی طرح اس نے کہا ہوا ہے کہ مائی نیم از اوزیمنڈیاس، میرا نام اوزیمنڈیاس ہے یعنی فرعون ہے، کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ۔ حالانکہ ہم دیکھیں تو بادشاہوں کا بادشاہ صرف ایک ہے اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات، لیکن یہ اپنے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ۔ لک آن مائی ورکس، میرے جو کام ہیں، میرے کارنامے ہیں ان کی طرف دیکھو، یعنی میں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان کی طرف دیکھو، یہ مائٹی، یہ جو بڑے بڑے کارنامے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھو، اینڈ ڈسپیئر، اور حیران ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ، افسردہ ہو جاؤ۔ نتھنگ بسائڈ ریمینز، ابھی پوئٹ کیا کہہ رہا ہے کہ نتھنگ بسائڈ ریمینز،
کچھ بھی اب باقی نہیں رہا، نہ اس کا وہ غرور رہا، نہ اس کا تکبر رہا، نہ اس کے وہ کارنامے رہے، سب چیزوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ ابھی اس کا جو اسٹیچو تھا جو کہ کسی وقت میں اس نے اپنے لیے بڑے شوق کے ساتھ بنایا ہوگا، آج اس کی بھی یہ حالت ہے کہ بالکل بے یار و مددگار صحرا میں اس طرح بری حالت میں پڑا ہوا ہے۔ چلیں ہم آگے تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو فلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ راؤنڈ آن دا ڈکے آف دا کولوسل ریک، کہ اس کے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو کیا پڑا ہوا ہے؟ صرف ملبہ پڑا ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹی جو اس کے بقایات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، دور دور تک دیکھیں، جہاں بھی حد نگاہ آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ جسٹ بنجر قسم کی زمین ہے۔ دی لون اینڈ لیول سینڈ، کیا ہے؟ لون اکیلی تنہائی ہے، دور دور تک دیکھیں، اینڈ لیول سینڈ اور ہموار قسم کی ریت ہے، اسٹریٹ فار اوے جو کہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ جو پوئم ہے، ابھی اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو ابھی اس پوئم کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں، جو اس کی ایک قسم کی سمری بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ کریٹیکل اپریسیشن بھی۔ اس پوئم میں ایک مسافر ملتا ہے پوئٹ کو، جو کہ کافی دور دراز علاقے سے آتا ہے، اور وہ پوئٹ سے مخاطب ہو کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے راستے میں صحراؤں میں ایک اسٹیچو دیکھا جو کہ بہت بڑا اسٹیچو تھا، اور اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ ریت کے اوپر کھڑی تھی، اور باقی جو اس کا دڑ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا جو دڑ ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کا جو سر ہے وہ تھوڑا سا آگے جا کر زمین پر ٹوٹا ہوا، دھنسا ہوا پڑا ہوا تھا، اور وہ جو سر تھا اس کا جو چہرے کے تاثرات تھے وہ بالکل اسی طرح تھے کہ جیسے کوئی شخص بہت ہی زیادہ غرور کے ساتھ کوئی کمانڈ دے رہا ہو، ایک طنزیہ قسم کی اسمائل ہوتی ہے اس کے چہرے پر۔ اور اس میں وہ جو مسافر ہے وہ کافی تعریف بھی کرتا ہے اس پرسن کی، وہ جو مجسمہ ساز تھا جس نے وہ اسٹیچو بنایا تھا، کہ اس نے کتنی خوبی کے ساتھ اس کے جو چہرے کے تاثرات تھے، جو اس کے پیشنس تھے، یعنی اس کے جو جذبات تھے، اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈ کیا ہے، جو کہ آج تک قائم ہے، جنہوں نے آج تک سروائیو کیا ہوا ہے۔ اور اس نے وہ جو بادشاہ تھا اوزیمنڈیاس، فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کے ایکسپریشنز کو کتنے خوبی طریقے سے نوٹ کر کے اس کے اوپر سٹیمپ کر دیا، یعنی امر کر دیا، مہر لگا دی۔ اور وہ ہاتھ جنہوں نے اس کے طنز کو فیل کر کے بنایا، اور وہ جو دل جس نے اس کے اوپر تمام قسم کے، یعنی اس کے جو تاثرات تھے، اس کی جو فیلنگز تھی، غرور، اکڑ، تکبر، ہر چیز اس اسٹیچو کے تھرو بنا دی۔ لیکن وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنے وقت میں اپنے لیے اسٹیچو اس لیے بنایا ہوگا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن آج آپ کے سامنے اس اسٹیچو کی ساری کنڈیشن ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ابھی جو آگے اپیئر ہوگی کہ اس کے جو پاؤں ہیں، پاؤں والی جو جگہ ہے نیچے، پائیدان جو ہوتا ہے یا سٹینڈ ہوتا ہے، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ مائی نیم از اوزیمنڈیاس، میرا نام ہے اوزیمنڈیاس، میرا نام ہے فرعون، یعنی اپنے آپ کو نا بڑی چیز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے یہ الفاظ لکھوائے ہوں گے۔ کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بھی بادشاہ، بادشاہوں کو بنانے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس سارے کائنات کا بادشاہ ہے، اور جو تمام بادشاہ ہیں ان کو تحلیق کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہ اپنے بارے میں جو کلیم کر رہا ہے کہ میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، تو ابھی پوئٹ اب اس پر ہنس بھی رہا ہے، وہ جو مسافر ہے وہ بھی اس پر ہنس رہا ہے، اور اس سے عبرت حاصل کر رہا ہے کہ کہاں گیا یہ بندہ جس نے اپنے لیے یہ اسٹیچو بھی بنوایا تھا تاکہ لوگ اس سے دیکھ کر اس سے ڈریں، اس کی عبادت کریں، اور اس کا ایک رعب جم جائے سب پر۔ لیکن آج اس بادشاہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ بھی غرق ہو چکا ہے فلی طرح، اور اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے وہ بھی سب ختم ہو چکے ہیں، اور اس نے اپنے لیے جو اسٹیچو بنایا تھا اس کی اب یہ حالت ہے کہ وہ بالکل بری حالت میں اس طرح صحرا میں پڑا ہوا ہے، اس کا سر جو ہے وہ الگ ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے، جسم کا باقی جو دڑ ہے، باقی جو حصہ ہے وہ بالکل ملبے کی طرح ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، اور جو صرف اس کی لیگز ہیں وہ کھڑی ہیں، یعنی بالکل بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ تو اس سے
ابھی ہمیں جو سبق حاصل ہو رہا ہے یا جو اس کا سینٹرل آئیڈیا یا تھیم ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، نتھنگ از پرماننٹ، ہر ایک چیز نے فانی ہونا ہے اور ہر ایک چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر غرور کس چیز کا کیا جائے؟ تو غرور ہمیں نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کے پاس جتنی دولت ہو، جتنا آپ کے پاس اتھارٹی ہو، اختیارات ہوں، تو ان کو لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ بالکل فانی چیز سمجھنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے آپ پر کبھی بھی غرور یا کسی قسم کا کوئی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اس پوئم کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے۔ اور اس پوئم کے حوالے سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پوئم ہے یہ 14 لائن کی پوئم ہے اور یہ سونٹ کیٹیگری کی پوئم ہے، اور اس میں جو پہلی 8 لائنیں ہوتی ہیں ان کو آکٹیو کہا جاتا ہے اور جو آخری 6 ہیں اس کو سیسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پوئم ہے یہ ایجپٹ کے کنگ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اور اس میں جو الیٹریشن یوز ہوئی ہے آکٹیو میں وہ ہے کولڈ، یعنی CO شروع میں، پھر کمانڈ میں بھی CO از الیٹریشن، اور الیٹریشن وہ ہوتی ہیں جو ساؤنڈ افیکٹ کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں جس سے زیادہ پوئٹک لگے، زیادہ اس میں لیریکل لگتی ہے شاعری۔ اور اس کی جو مشکل الفاظ ہیں تھوڑے بہت وہ بھی میں آپ کو اس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے شروع میں اینٹیک کا مطلب ہوتا ہے قدیم زمانے کا، پرانے زمانے کا، اور اس میں دوسری چیز یوز ہوئی ہے کولوسل ریک کہتے ہیں ملبے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کولوسل ریک کا مطلب ہے کہ جو تباہ شدہ ملبہ ہے اس اسٹیچو کا۔ اوزیمینڈیاس یہ پوئم کا جو ٹائٹل بھی ہے، یہ کنگ تھا جو فرعون کہلاتا ہے، اور فرعون کی بھی کیونکہ کافی زیادہ نسل چلی تھی، تو فرعون 1 فرعون 2، تو یہ جو فرعون تھا اس کا نام تھا ریمیسس اور اس کو فرعون 2 بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، شیٹرڈ ویزج کا جو مطلب ہے کہ وہ جو بت تھا اس کا مجسمے کا ٹوٹا ہوا جو سر تھا، اوپر کا حصہ تھا گردن سے اوپر، اس کو ویزج کہا جاتا ہے۔ اور جو سنیئر یوز ہوتا ہے ایک طنز والی سمائل، جو کسی پر طنزیہ طریقے سے جب آپ ہنستے ہیں تو یا پھر مغرور کے ساتھ۔ تو ٹرنکلیس کہتے ہیں بے دڑ، یعنی بغیر کسی دڑ کے یا جسم کا جو حصہ ہے آدھا۔ فراؤن کا مطلب ہوتا ہے چہرے کے غصے والے ایکسپریشن، تاثرات۔ پیڈسٹل جو نیچے پاؤں کے نیچے بیس والی جگہ ہوتی ہے یا سٹینڈ ہوتا ہے، اردو میں اس کو پائیدان کہا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ جو پوئم ہے یہ ابھی میں اس حوالے سے ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کوشش پسند آئی ہوگی، اس میں کوئی بھی کمی بیشی ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو پسند آئی ہو یا کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔